دعوت و تبلیغ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ایسا اہم فریضہ ہے اور ایسی عبادت ہے کہ جو کسی بھی مسلمان، چاہے وہ کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، ہر ایک پر اور ہر وقت جب بھی اس کی ضرورت ہو شریعت مطہرہ نے اس کو لازم فرمایا۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی تلاوت فرمائی کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس امت کی جو نشانی اور فضیلت کو بیان فرمایا، ایک عظمت اور برتری کو بیان فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جسے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کی تعلیم و تبلیغ کے لیے پیدا فرمایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم معروف کا حکم دیتے ہو، معروفات کا تم حکم دینے والے ہو، نیکی کا حکم دینے والے ہو، وتنہون عن المنکر، اور منکرات و فواحشات سے تم روکنے والے ہو۔ اب یہاں دو اوصاف مسلمانوں کے بیان فرمانے کے بعد پھر فرمایا کہ وتؤمنون باللہ، یعنی ایمان باللہ کو تیسرے درجے پر اور تیسرے نمبر پر بیان فرمایا گیا۔ مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ دو اوصاف جو مسلمانوں کے ہیں اور جو ان کے فرائض ہیں اس کو پہلے بیان فرمانے کی وجہ یہ ہے، اور اس سے پہلے امت کی فضیلت کو بیان فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان کا دعویٰ پچھلی امتوں نے بھی کیا، اور ان میں ایمان میں جو بگاڑ پیدا ہوئی، عقائد میں جو بگاڑ پیدا ہوئی، ان دو چیزوں کو ترک کرنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں اور ان کے عقائد و نظریات میں بگاڑ پیدا ہوئی۔ یعنی انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثیر احادیث ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اس کو بیان فرمایا گیا کہ جہاں ایک طرف بنی اسرائیل کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ وفضلنا علی العالمین، کہ ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کو عالمین پر، یعنی اس زمانے میں جتنی بھی اقوام تھی سب پر بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی، لیکن اسی قوم کا ہم تذکرہ قرآن کریم میں پڑھیں تو ان کو ملعون فرمایا گیا، مغضوب فرمایا گیا، یعنی انہوں نے کام ان کا کیا تھا کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا، کہ وہ اگر ان میں کوئی منکرات کرتا، کوئی گناہ کرتا تو اس کو وہ روکتے نہیں، اس کو باز رہنے کی تاکید نہ کرتا، جس کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس میں گناہ کرتا تو ان کے علماء کوشش کرتے کہ ان کو روکا جائے۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک دو مرتبہ تبلیغ کر کے ان کی تبلیغ سے وہ متاثر نہ ہوتے، اپنے گناہوں سے باز نہ آتے، تو وہ بھی ان کے ساتھ انہی کے معاملات میں ملوث ہو جاتی، یعنی دعوتیں اڑانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھک ہیں، ان کے ساتھ مجالس کا انعقاد کرنا ہے، یہ ساری چیزیں وہاں کی جاتی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا، تو جہاں گناہگاروں کو اس عذاب میں مبتلا فرمایا گیا، یہ جو نیکی کرنے والے تھے، یعنی جو اپنی اصلاح میں لگے ہوئے تھے کہ مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، تو وہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان اپنی ذات تک محدود رہنے والوں کو بھی عذاب میں مبتلا فرما دیا گیا۔ اور جبریل امین ایک دفعہ حکم فرمایا جاتا ہے کہ جاؤ فلاں بستی کو الٹ دو، ان پر عذاب نازل کرو، تو عرض کی جاتی ہے کہ باری تعالیٰ اس میں ایک ایسا شخص ہے کہ جس نے 1000 سال سے زائد پلک جھپکنے کی مدت میں بھی اس نے نافرمانی نہیں کی، یعنی اتنا تھوڑا سا محدود قلیل وقت، تو فرمایا کہ اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ عرض کی باری تعالیٰ تیرے کام میں حکمت ہے، اس حکمت کو سمجھنا مقصود ہے، وجہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ معاشرے میں پھیلی ہوئی بے رحمی کو دیکھتا ہے، گناہوں کو دیکھتا ہے، میری بغاوتوں کو دیکھتا ہے، روکنے پر قادر ہے، وہ کوشش کرے اور اپنے اس فریضے کو ادا کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن فرمایا کہ وہ نہیں کرتا، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جو میرے باغی ہیں ان کے ساتھ وہ اس کے مراسم قائم ہیں، اس کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہیں۔ تو امر بالمعروف کا فریضہ ہر مسلمان پر، جس کو پچھلی امتوں نے ترک کیا، اس ترک کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل فرمایا گیا۔ اس امت کی فضیلت کی وجہ ہی یہی ہے کہ اس امت کے ہر شخص پر اللہ تعالیٰ نے اس فریضے کو لازم فرمایا، اور گناہ کی جو حیثیت ہوگی اسی کے مطابق، یعنی اگر کوئی حرام کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس وقت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو فریضہ ہے اس کو ادا کرنا یہ فرض ہوگا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مشہور فرمان ہے نا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اب من میں فرمایا کہ جو تم میں سے کسی برائی کو دیکھے، منکرات کو دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، یعنی جو ارباب اختیار و اقتدار ہیں یا جن کے پاس پاور ہے، طاقت ہے، جس طرح گھر کا سربراہ ہے یا قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ وہ منکرات کو بزور اور بجبر روکے، طاقت کے ذریعے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اب من میں ہر مسلمان کو شامل فرمایا گیا، لیکن اس میں مختلف ان کی کیٹیگریز کو بیان فرمایا گیا کہ اگر وہ طاقت ہاتھ سے روکنے کی نہیں ہے، بزور روکنے کی طاقت نہیں ہے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، یعنی دوسرا درجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ تم اپنی زبان سے اس گناہ کے اور منکرات کے خلاف تم آواز بلند کرو، یعنی تمہارے پاس اگر قلم ہے، تمہارے پاس زبان کی پاور ہے، بول سکتے ہو اور ان منکرات کے خلاف تم اپنی آواز بلند کر سکتے ہو، تو فرمایا کہ تمہارا یہ کردار ہونا چاہیے۔ اور تیسرا درجہ فرمایا کہ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانو، گناہ کرنے والے کو اپنے دل میں برا جانو، اس گناہ سے نفرت کرو،
اور فرمایا کہ یہ سب سے کمزور ترین درجہ ہے، اضعف الایمان اس کو قرار دیا. اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی میں یہ بھی نہ ہو تو فرمایا کہ اس میں رائی برابر بھی ایمان باقی نہیں ہے. یعنی آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ گناہ دیکھ کر بھی ہمیں اگر اس سے نفرت اور بیزاری پیدا نہیں ہوتی گناہ کرنے والوں کے ساتھ جو حقیقتاً اللہ کے باغی ہیں. یعنی ہم کسی مثال اس کی یوں لے لینا کہ کسی اگر ریاست کا کوئی باغی ہے، بادشاہ کا کوئی باغی ہے، تو اس کے ساتھ جتنے بھی افراد میل جول رکھنے والے ہیں وہ بھی جو اس پر سزا اور عتاب نازل ہوگا تو اس میں بھی ان کو شامل کیا جائے گا. تو ہم تصور کریں کہ ہمارا معاملہ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے صحیح بخاری میں، حضور نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی حدود میں داخل ہو جاؤ اور پھر تمہارا معاملہ یہ ہے کہ مثال حضور نے بیان فرمائی کہ ایک کشتی ہے، اس میں 2 منزلیں ہیں، ایک منزل میں جو نیچے والی منزل ہے ان کو کچھ پانی چاہیے، تو فرمایا کہ وہ اس خیال کے ساتھ کہ اوپر والوں کو ہم تکلیف نہ دیں وہ کشتی میں سوراخ کر کے اپنے لیے پانی وہاں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو فرمایا کہ دوسری منزل والوں پر لازم ہے کہ ان کو اس کام سے روکیں، اگر وہ نہیں روکتے تو فرمایا کہ وہ دونوں ہلاک ہو جائیں. یہ مثال بیان فرمائی کہ اگر معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہیں جو گناہوں کے ذریعے اس معاشرتی جو امن ہے، سکون ہے اور دین کا نفاذ ہے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روکنا لازم ہے. اگر نہیں روکیں گے تو فرمایا کہ وہ جو سوراخ کرنے والے ہیں، نقصان دینے والے وہ تو تباہ ہوں گے ہی ہوں گے، دوسروں کو بھی فرمایا کہ وہ اپنی تباہی کے لپیٹ میں لیں.